بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بیت المقدس کا وہ تاریخی منظر بیان کریں گے جو حضرت سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے۔ بیت المقدس کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ بنی نوع آدم کی تاریخ پرانی ہے۔ بنی نوع آدم کی جتنی ہی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی بیت المقدس کی تاریخ پرانی ہے، کیونکہ مسجد الحرام کے 40 برس بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، جو کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی یا ان کی اولاد میں سے کسی نے کی۔ تاریخ کے حوالہ سے جو ہمیں ملا وہ پیش نظر ہے۔ آل سام جو تھی، حضرت سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل تھی وہ 2500 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 2500 پہلے 2500 قبل بیت المقدس کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور 2008 قبل مسیح شالیم بادشاہ نے یہاں آ کر اپنی حکومت کی۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب دمشق کے بادشاہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وادی اردن میں مقیم تھے بے ادبی کی، گستاخی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کو شکست دی، کیونکہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے، جو خود بھی نبی تھے، انہوں نے جواباً ان کے خلاف کھڑے ہو کر اور انہیں شکست دی، اور اس کے بعد یہ بیت المقدس کے اندر تشریف لائے۔ جب یہ بیت المقدس کے اندر تشریف لائے تو بیت المقدس کے بادشاہوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے ایک مقام پر بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کروایا جس پر کہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ اس کے بعد جو حضرت یوسف ہیں، اب ان کی تاریخ چلے گی، وہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بنے تو 150 سال بعد حضرت یعقوب کی اولاد مصر کے اندر منتقل ہو گئی۔ پہلے یہ بیت المقدس کے اندر ہی موجود تھے، بیت المقدس کے جو علاقہ تھا وہیں پر تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ مشہور ہے، وہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آپ جس طرح گئے اور مصر کی سلطنت کے بادشاہ بنے، اس کے بعد جو حضرت یعقوب کی ساری آل تھی وہ مصر کے اندر منتقل ہو گئی۔ حضرت یوسف کے انتقال کے بعد یہ قوم معتوب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کو اللہ کی یاد دلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون سے آزادی ملی، اور اس کے بعد یہ قوم دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی۔ وہاں یہ نافرمان ثابت ہوئے اور بت کی پوجا کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا کہ بت کی پوجا نہ کرو، پوجا یعنی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو نہ مانا بلکہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یار کلیم اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے تو اور تیرا رب جانے، جو کہ قرآن پاک میں اس کے الفاظ موجود ہیں، یعنی تو اور تیرا رب جانے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار لگی اور انہیں یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہ ہو جائے تو یہ وادی طیہ میں ہی اپنی زندگی کو بسر کریں گے، جس کے دوران ان کے تقریباً 3 لاکھ سے زائد یہودی ہلاک ہوئے، جو کہ مر گئے، اور بیت المقدس میں وہ 200 سال کے بعد داخل ہوئے۔
یعنی وہ بالغ ہو گئے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر شرط لگائی تھی، اور اس کے بعد یہ بیت المقدس میں 200 سال بعد داخل ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو ہسٹری ہے، تاریخی پس منظر ہے، وہ ہم انشاءاللہ ہماری قسط وائز ایپیسوڈ آتی رہے گی۔